ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کم کریں اس کی فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت عمارت ہو، لوگ آئیں اسے دیکھیں، لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہو، دیکھنے والے کہیں کہ یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، اگر یہ والی اینٹ یہاں لگ جاتی، اس اینٹ سے اس پوری عمارت کا حسن دوبالا ہو جاتا۔ فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ اینٹ میں ہوں۔ انبیاء کی عمارت کو 4 چاند لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد فَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، تو وہ عمارت مکمل ہو گئی جیسے اس عمارت میں صرف ایک اینٹ کی کمی تھی، اس کے بعد مزید کسی بھی چیز کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے آنے کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ نے جب صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان نبوت فرمایا، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، جن کی نصیب جاگے تھے وہ تو آپ کے ساتھ جڑے، اور کئی قریبی بدبخت اپنے ایڑیوں کے بل واپس چلے گئے۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو لوگوں کو حق حاصل ہے اس کی جانچ پڑتال کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا،
مختلف لوگوں نے آپ کے مختلف امتحانات لیے۔ مثال کے طور پہ اہل مکہ نے کہا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا غار ہرا سے تھوڑا سا نیچے تھا، دوسرا ٹکڑا غار ہرا کے بالکل اوپر یا تھوڑا سا خم۔ ہرا پہاڑی درمیان میں آ گئی۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہے دنیا کے اختتام کی طرف اشارہ بھی ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، تو اس دنیا کا اختتام یہاں سے نمودار ہو رہا ہے۔ ان لوگوں سے اور تو کچھ نہ بن پڑا۔ نبی علیہ السلام کا نماز کا طرز دیکھتے تھے کہ آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ انداز ان کے لیے ایک بالکل نیا انداز تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیتا ہے۔ واللات والعزیٰ، مجھے لات اور عزیٰ کی قسم، میرے سامنے اگر اس نے ایسے کیا تو میں تو اس کی گردن پہ چڑھ جاؤں گا۔ اتفاق ایسے ہوا، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے نماز شروع کی۔ جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل دوڑا، نبی علیہ السلام کی گردن مبارک پہ پاؤں رکھنے کے لیے۔ ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھا، ایڑیوں کے بل پیچھے بڑی تیزی سے واپس گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے ارے میں تھوڑا سا آگے جاتا، یہ تو ایک خندق تھی، اس میں آگ نظر آ رہی تھی اور پر نظر آ رہے تھے، اگر میں تھوڑا سا آگے جاتا تو میں تو جل جاتا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا ہے، نبوت کے لیے منتخب فرما دیا ہے، یہ باتیں، یہ واقعات، یہ ان کے سامنے دلائل کے طور پر آتے جا رہے تھے کہ اگر وہ عقل استعمال کریں تو سمجھ جائیں، تصدیق کر دیں، مگر جوں جوں اس طرح کے واقعات آتے وہ دشمنی میں اور تیز ہوتے چلے جاتے۔ ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ کئی موقع پر مختلف لوگوں نے اس طرح بھی آزمایا، جیسے ضماد ازدی ہیں، ازد قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ مکہ کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ محمد مجنوں اور دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے۔ ضماد ازدی شاعر بھی تھے، کاہن بھی تھے، دم درود بھی کرتے تھے، جادو کی بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، جن بھوت کی بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تو یہ فرمانے لگے اگر ایسا معاملہ ہے کہ محمد کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو امید ہے اگر میرے پاس آ جائے یا میں چلا جاؤں تو اللہ اسے شفا دے گا۔ یہی جذبہ لے کر چل پڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ میں نے ایسے ایسے آپ کے بارے میں سنا ہے
کہ آپ کو دیوانگی ہو گئی ہے، آپ کے اوپر جیسے ہم کہتے ہیں اوپرلی ہوا کا اثر ہو گیا ہے، آپ آسیب زدہ ہو گئے ہیں، تو میں یہ جذبہ لے کے آیا ہوں کہ آپ کا علاج کروں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا علاج کروں؟ کہنے لگے انی ارقی من هذا الريح، میں اس ہوا کا بڑا علاج کرتا ہوں، میں دم درود بھی کرتا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہم جیسا ہوتا وہاں بڑی اپنی صفائیاں شروع کر دیتا، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ بھائی فضول بحثیں نشانی ہے جھوٹ کی، الجھنا۔ اگر آپ کو مخالف شخص آپ کے ساتھ الجھتا ہے، سمجھ لیں اس میں کوئی کھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام تو مطمئن تھے، اس نے کہا انی ارقی من هذا الريح، میں اس ہوا کا علاج کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اتنی کلام پڑھی تھی۔ یہ خطبہ ہم بھی تو روزانہ سنتے ہیں، مگر وہ کون تھے؟ ضماد ازدی کون تھے؟ ادیب تھے، شاعر تھے، عمر رسیدہ تھے، جہاں دیدہ تھے۔ انہوں نے جب یہ کلمات سنے تو کیا فرمایا؟ فرمایا اعد هذه الکلمات، محمد یہی کلمات تو ذرا دوبارہ سنائے۔ نبی علیہ السلام نے پھر شروع کر دیا، یہاں پھر موجود ہے، آپ نے دوبارہ سنائے۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، میں نے کاہنوں کی باتیں سنی، میں نے شاعروں کو سنا، میں نے ساحروں کو بھی سنا، بڑا سنا۔ فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، لیکن اس جیسے کلمے میں نے آج تک نہیں سنے۔ بھئی یہ ہمیں اس طرح کیوں نہیں لگتے؟ ہم جب اللہ کے دین سے دور ہوں گے، قرآن پاک ہمیں دیکھ کر پڑھنا نہیں آئے گا، عربی کو ہم اداروں سے بھی ختم کرتے جائیں گے، اپنی اولادوں کو دین سے دور کرتے جائیں گے، اور عربی کو ہم انتہائی ڈی ویلیو کرتے جائیں گے، یہ تو پرانی زبان ہے، تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ ایک دور سے آنے والا شخص 1.5 سطر کا خطبہ سن کے وہ اپنے تاثرات کا اظہار یہ کرتا ہے کہ میں بڑی دنیا گھوما ہوں، اس جیسے کلمات میں نے آج تک نہیں سنے۔ کلمات کا معنی کیا ہے؟ ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کی، نحمدہ، ہم اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، ونستعینہ، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی رستہ نہیں دکھا سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی گواہی دیا کرتے تھے، خود اپنی رسالت کی گواہی خود بھی دیا کرتے تھے، جیسے کہ یہاں موجود ہے آپ کے سامنے۔ ہمیں بھی تو حکم ہے، آپ اپنی گواہی خود بھی دیا کرتے تھے، یہاں بھی یہی چیز ہے،
وہ تو قاہر سمجھ رہا ہے، ساحر سمجھ رہا ہے، مجنون سمجھ رہا ہے. اور نبی علیہ السلام اس خطبے کے اندر کیا کیا باتوں، اس کے ان تمام باتوں کا جواب کس طرح دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، جس سے نبی پاک کی حیثیت اس کے اندر بیان ہو رہی ہے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا معبود برحق ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی حصہ دار نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر ہے. یہ بات اس نے سنی تھی؟ کہیں نہیں سنی تھی. اس نے کہا یہ کلمات ذرا دوبارہ فرمائیں، دوبارہ سنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سنائے. بھائی ہدایت ایک نعمت ہے. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت والی نعمت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. مجھے اللہ نے ہدایت والی نعمت عطا فرمائی ہے. اب لوگ مجھے ساحر کہیں، مجنوں کہیں، دیوانہ کہیں، کوئی کچھ کہے، کوئی گالیاں دے، کوئی کانٹے آگے پھینکے، مگر مجھے تو اللہ نے رستہ دے دیا ہے. اب جو جی میں آئے کرو، مجھے تو اللہ نے رستہ دے دیا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے. بھائی ہدایت نعمت ہے، یہ نعمت مانگنی پڑتی ہے. جیسے گھر کے مسائل کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، بیانی ہدایت بھی مانگنی پڑتی ہے. اور یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کا سوال خود سکھایا، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس ہدایت کے طلب کا حکم دیا کہ نماز فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، سنت ہے، امام ہے، مقتدی ہے. کیا کہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا رستہ عطا فرما دے. دنیا کے معاملات میں بھی سیدھا رستہ، آخرت میں بھی سیدھا رستہ، ہر معاملے میں سیدھا رستہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم فرما رہے ہیں. تو کیا نبی کریم گمراہ تھے، سیدھا راستہ مانگ رہے تھے؟ ایک شخص جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر ہے، اگر وہ سیدھا راستہ مانگتا ہے اس سے مراد ثابت قدمی ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے جو تو نے سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے اس کی ثابت قدمی عطا فرما. میں آپ کو یہاں وہ نکات پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر تھے. وقت کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے نبی پاک کی چھان پٹک کی، آپ کو جانچا، آپ کا امتحان لیا، اور ہر امتحان میں آپ پاس ہوتے چلے گئے. ایک پہلوان آیا، اس نے کہا، وہ پہلوان کیسا تھا؟ گائے کا چمڑا اگر بچھا دیا جائے، وہ اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، اور لوگ مل کر، کئی اشخاص مل کر اس چمڑے کو اس کے پاؤں کے نیچے سے کھینچیں تو چمڑا پھٹ جاتا تھا. جو حصہ اس کے پاؤں تلے ہوتا تھا وہ نہیں نکل سکتا تھا. اتنا ہیوی ویٹ، بھاری وزن والا پہلوان تھا. اس نے کہا محمد میرے سے کشتی کر لے، اگر مجھے گرا دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. ارے دیکھو تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح آزمایا لوگوں نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. کشتی ہوئی، لوگوں نے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گرا لیا. کہتا ہے نہیں جی ابھی مجھ سے فلاں ذرا کمی ہو گئی ہے، پھر کرتے ہیں. 3 دفعہ اس نے کشتی کی، تینوں دفعہ اسے شکست ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تینوں دفعہ گرا دیا، مگر آخر میں اس نے کہا اس کے پاس تو کوئی جادو ہے. بدبختی. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم، تورات کے بہت بڑے عالم، ان کو جب پتہ چلا کہ محمد نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. فرمانے لگے اے محمد اگر 3 سوالوں کے جواب دے دو، اس لیے کہ ان سوالوں کا جواب سوائے پیغمبر کے کسی کو معلوم نہیں، تو میں تمہیں اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
پیش کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں سب سے پہلی مہمانی کیا ہوگی، اور بچے کی شکل و شباہت ماں کی طرف کیوں چلی جاتی ہے اور باپ کی طرف کیوں چلی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ان سوالوں کا جواب دیا۔ تیسرا سوال اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہو رہا، 3 سوال اس نے پوچھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطمئن کر کے جواب دیا کہ پہلی مہمانی مچھلی کے جگر کا ایک ٹکڑا ہوگا، وہ پیش کیا جائے گا۔ پورے اہل جنت کو تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی اللہ کی قدرت سے، اور شکل و شباہت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کے اوپر رکھی ہے۔ پانی کے جو آثار ہیں، جو غلبہ پا جاتے ہیں، شکل و شباہت ادھر ہی چلی جاتی ہے۔ عبداللہ بن سلام کوئی عام انسان نہیں تھے، بڑے مسلم شخصیت تھے، کافر ان کے مرید تھے، عقیدت مند تھے، اہل مکہ عقیدت مند تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کا بڑا مولوی نبی علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر لیا تو سارے ہی تسلیم کر لیتے۔ نبی علیہ السلام نے جب تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ دیکھا کہ ادھر سے یہودیوں کی ایک جماعت آ رہی ہے تو عرض کی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آ رہے ہیں، اگر آپ نے میرا مقام، میرا مرتبہ یہودیوں کے ہاں کیا ہے یہ جانچنا ہے تو انہیں یہ نہ بتائیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں ذرا پردے کے پیچھے چلا جاتا ہوں، چھپ جاتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا انسان ہے، پھر جو وہ تاثرات بتائیں اس کے بعد پھر پوچھیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر کیسا ہے۔ عبداللہ بن سلام پیچھے دیوار کے چھپ گئے، یہودی آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا بندہ ہے؟ انہیں خیرنا وابن خیرنا، عبداللہ بن سلام تو ہمارے اندر بڑا بہتر بندہ ہے، وابن خیرنا، اور نسل اصل اس کا ابو وہ بھی ہم میں سے بڑا بہترین خیر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کہنے لگے شرنا وابن شرنا، وہ ہم سے سب سے برا ہے اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے۔ بھائیو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھان پھٹک اس دور میں اس طریقے سے ہوتی رہی۔ زماد ازدی جنہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کا خطبہ سنا، اس وقت ان کے بھی مفادات ہوتے تھے۔ عبداللہ بن سلام کے، زماد ازدی کے، خود آپ اندازہ لگائیں، جو عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کو ان کی جماعت میں کتنی عزت ملی ہوئی ہوگی، اور مسلمان ہونے سے ان کو کیا نظر آتا ہوگا کہ اگر میں مسلمان ہوا میری تو عزت ہی جاتی رہے گی، میرا مقام جاتا رہے گا، ملازمت جاتی رہے گی، ویلیو ختم ہو جائے گی۔ مفادات کو سامنے رکھ کے اگر وہ چاہتے تو مسلمان نہ ہوتے، مگر دل اگر اللہ تعالیٰ کھول دے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ، لوگوں اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فهو على نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں اسلام کی، دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، نور، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں نور پیدا ہو گیا ہے، ایک روشنی پیدا ہو گئی ہے، اس کا سینہ کھل چکا ہے۔ اب اسے اپنے مفادات عزیز نہیں، اب اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا، ان کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے، نازل کیے ہوئے احکامات کی قبولیت، وہ ان کے لیے عزیز ہے۔ اعلان کر دیا، زماد ازدی ہے تو اعلان کر دیا، ہاتھ یدکا ابایعکا، نبی علیہ السلام سے خطبہ سنا
اور کیا فرمایا؟ ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے بیعت کی اور نبی علیہ السلام کی، اللہ کی توحید کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مفادات کا خیال نہ کیا۔ یہاں اس پوری گفتگو کا نچوڑ جو میں نکالنا چاہتا ہوں، اس وقت جو ہماری کیفیت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہوتا رہے، ہمارے مفادات بھی نہ جائیں، دین بھی نہ جائے، رحمان بھی راضی، شیطان بھی راضی، ہماری یہ پالیسی چل رہی ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، نہیں حکم دیا گیا ان کو، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا مگر صرف اس بات کا، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تاکہ عبادت کریں وہ اللہ کی، مخلصین لہ الدین عبادت کو بالکل خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، سو طرف کو کہتے ہیں، جہت کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ منہ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، نہیں، حنفاء یکسو ہو کر، میرے ہیں تو میرے ہی ہوں اور کسی طرف توجہ نہ ہو، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ایسی باتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت وہ باتیں حقیقت پیش کرنے سے عاجز ہے، قاصر نہیں، عاجز ہے، یعنی بے بس ہے، وہ اس کی حقیقت نہ لا سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ پیش کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے مدلل طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اب ایک اور انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانچنے کا، یہودیوں نے کفار مکہ کو اکسایا کہ اس سے ذرا یہ تو پوچھو، اس محمد سے 3 باتیں پوچھو اس سے، ذوالقرنین کون تھا، روح کیا کسے کہتے ہیں، اصحاب کہف کون تھے، یہ بڑا نبی بنا پھرتا ہے، ان 3 سوالوں کے جواب تو ذرا دے۔ کفار مکہ پہنچ گئے، نبی علیہ السلام سے یہ 3 سوال کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ معمول کیا تھا؟ روزانہ معمول تھا، جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام لایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سوچا کہ کل جبریل امین آئیں گے، میں ان سوالوں کے جوابات جو ہوں گے معلوم کر کے انہیں بتا دوں گا۔ ہوا ایسے کہ کل ہوئی، جبریل امین ہی تشریف نہ لائے، وہ سارے اکٹھے کفار مکہ جمع ہو گئے۔ بھائی تم نے تو کہا تھا کل جواب دوں گا، جواب دو۔ اصحاب کہف کون تھے، روح کسے کہتے ہیں، ذوالقرنین کون تھا، اب گیا تیرا فرشتہ، تیرا خدا تجھ سے روٹھ گیا۔ قسم کے تانے، نہ جانے کیا کیا کہا ہوگا، کون کون سی زبانی اظہار رسائیاں انہوں نے کی ہوں گی۔ نبی اسلام خاموش۔ اگلے دن پھر ہاں بھی جواب دو۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک روایت کے مطابق 15 دن اور ایک میں 17 دن، 17 دن وہ آتے رہے کہ اے محمد ان سوالوں کا جواب دو۔ نبی علیہ السلام خاموش، مگر کیوں خاموش؟ وما ينطق عن الهوى۔ آج اگر کسی مولوی سے پوچھو مسئلہ نہیں آتا تو کوئی نہ کوئی وہ زٹلیات ریڑھ دے گا۔ اب میں نے اگر جواب نہ دیا تو میری تو عزت کا مسئلہ، اتنے بڑے مولوی صاحب اور بہترین پگڑی ہے، ان کو تو جواب بھی نہیں آیا۔ نبی السلام علیہ الصلوۃ والسلام خاموش۔ کیوں؟ اللہ نے تصدیق فرمائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے محمد کی خوبیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، جب تک میں نہ بلواؤں یہ نہیں بولتا، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بولتے بھی نہیں۔ آپ کا ہر جو حرف ہے، آپ کی فرمان ہے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی زبان حرکت کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سورۃ الضحیٰ پہ کبھی غور کیا؟ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس میں کافروں کی ایک ایذا رسانی کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب تجھے تیرا رب چھوڑ گیا، جواب نہیں دے رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، مجھے چاشت کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے، نہ تیری اور تیرے رب کی دشمنی ہو چکی ہے۔ کوئی کہتا ہے تو لگتا ہے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے ابھی چھوڑ گیا ہے۔ قسمہ قسم کی ایذا رسانیاں۔ وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، یہ نہیں ساتھ کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر اپنے نصرت مدد کھینچ لے تو پوری کائنات بے بس اور عاجز ہے، پوری کائنات کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ پوری کائنات کی حرکت، یہ حص و حرکت اس کی مدد کے ساتھ ہے۔ اگر وہ مدد چھین لے تو ہم کسی کام کے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں سوالوں کے اللہ نے جواب نازل فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، پورا رکوع ہے کہ ذو القرنین کون تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں فرمایا۔ دیکھو جی، روح پہ تھوڑی سی ہم وضاحت کر لیتے ہیں۔ روح کی تحقیق اب سائنس کی ترقی کر چکی ہے، روح کو نہیں سمجھ سکے گا روح کیا ہے۔ سنا انگریزوں نے ایک دفعہ ایک شخص کو ایک شو کیس بنا کے اس میں سلا دیا، جب یہ مرے گا تو روح نکلے گی، شو کیس کو بند کر دیا، پھر ہم دیکھیں گے روح کیا ہے۔ اس کو سلا دیا، بالکل بند کر دیا شیشہ، بس یہی پتہ چلا ہے کہ وہ تڑپا ہے اور تڑپتے تڑپتے فوت ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ روح نکلی تو کہاں ہے، کہاں گئی، روح کو قابو نہیں کر سکے، روح کو دیکھ نہیں سکے، پہچان نہیں سکے، کسی بھی طریقے سے اس کی جانچ نہیں کر سکے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے مالک کا حکم ہے۔ اور روح کوئی چیز نہیں کہ اسے پکڑ کے تم گتھلی میں بھر لو، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں۔ لوگوں نے قصے گڑھے ہوئے ہیں کہ فرشتہ وہ گتھلی میں روحیں لے کے جا رہا تھا اور پیر عبد القادر جیلانی نے اس سے گتھلی کھینچ لی اور ساری پلٹ دی، ساری روحیں بھاگ گئیں واپس۔ کیسے قصے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی توہین، اس کے پیغمبر کی توہین، فرشتوں کی توہین۔ اللہ نے کیا فرمایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے مالک کا حکم ہے، اس کا حکم ہے تو چل پھر رہا ہے، تو جمعہ پڑھنے آیا بیٹھا ہے، ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، باتیں سمجھ رہا ہے۔ اگر اس نے حکم کر دیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر اس نے کن کہہ دیا تو تیری ساری حرکت بند ہو گئی۔ آؤ تو صحیح، تمہارے سامنے نکالتے ہیں، تمہارے سامنے نکالنا شروع کرتے ہیں، بندہ فوت ہو رہا ہے، روح نکل رہی ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی روح کو پکڑ نہیں سکتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے مالک کا حکم ہے، اسے کوئی نہیں پہچان سکتا، صرف وہی جانتا ہے۔ کوئی شخص قبر میں جا کے کیمرہ لگا دے کہ اب مردہ اٹھے گا، دیکھیں گے کیسے فرشتے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے اسے اللہ کے اور اس کے رسول کے فرامین پر اعتماد نہیں، یقین نہیں، وہ اس کو چیک کر رہا ہے، اسے ایمان نہیں کہتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی خوبی بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرما دی، انہوں نے بغیر دیکھے، بغیر پوچھے، بغیر چھان بین کیے مان لیا۔ یہ ٹھیک ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا کہ آج رات میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، ایسے گیا، جہنم دیکھی، دو جنت دیکھی، آ کے سنایا
ابو جہل کے ہاتھ یہ بات آ گئی کہ آج یہ اس کا جو عجوبہ ہے نا میں سناؤں گا، یہ نیا عجوبہ اس نے چھوڑا ہے آج، نعوذ باللہ۔ سیدھا جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ بجایا کہ آ جاؤ جی، آج نئی بات آئی پڑی۔ محمد کہتا ہے کہ آج میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ واقعی نبی علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کہی ہے؟ ہاں بالکل کہی ہے۔ فرمایا اگر آپ نے کہی ہے تو میں مانتا ہوں کہ آپ ہو کے آئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے نہیں، پوچھا نہیں، چھان بھی نہیں کی، دیکھا نہیں، فرمان سنا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچائی لے آیا اور تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ نیک ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے کا سبق یہ ہے، یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان رہیں اور رلوڑ کھاتا رہے، رلوڑ، ایسے نہیں چلے گا۔ کرنا تو رب کو راضی ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ 73 فرقے جو بننے ہیں بھائی، ایک فرقہ حق پہ ہے، ایک جماعت حق پہ ہے، اور اس کی تلاش تیرے ذمے ہے، تیرے ذمے۔ تو کہے وہ بھی تو مولوی، وہ بھی تو مولوی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے ڈرایا ہے 73 فرقوں والی بات فرما کے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ 73 فرقے ہمارے ذمے لگ گیا کہ ہم نے 73 بنانے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں چلے گا۔ نماز کا طریقہ ایک، روزے کا طریقہ ایک، زکوٰۃ کا طریقہ ایک، 2 نہیں ہو سکتے، مگر ہم نے تو کئی بنائے ہوئے اور ہم سب پہ راضی ہیں۔ بھائی کوئی شخص یہ کہے قیامت کے دن گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے جہنم میں دونوں آئے کھڑے ہوں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، یا اللہ یہ کھڑے ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تباہ و برباد کیا، فآتہم عذابا ضعفا فی النار، یا اللہ ان کو دگنا عذاب عطا فرما، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، ہم تو انہی پہ اعتماد کر کے پھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ بالکل بالکل تم جاؤ، تم تو مجبور تھے، بس صرف دین کے لیے مجبور تھے۔ آلو لینے ہو تو 5 دکانیں گھومتے تھے کہ یہ والے کے پاس خراب ہیں آلو، ٹماٹر لینے ہیں تو 7 دکانیں گھومتے ہیں، اور جس پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کی بھی پہلے پوری طرح نسل کشی کر کے ہم آلو لیتے ہیں اور ٹماٹر لیتے ہیں۔ جب دین کا، ہم تو بھولے بھالے ہیں، ان پڑھ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہی لوگ جہنم میں گئے کھڑے ہیں، اور وہ جنہوں نے گمراہ کیا، پگڑیوں والے، تروں والے اور لمبی لمبی داڑھیوں والے، جو آپ دیکھیں ویڈیوز میں دیکھیں، لمبی لمبی داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں اور قبر اور مزار کے اوپر چمٹ کے کہہ رہے ہیں یا پیر عبد القادرہ جیلانیہ امداد کن امداد کن۔ وہ اللہ کو چھوڑ کے قبر پہ اوپر ایک جو زیر زمین پڑا ہے، آپ ویڈیوز میں نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، کتنی خوبصورت شکلیں غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے صحابی، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو تو میری قبر سے گزرے گا تو کیا وہاں سجدہ تو نہیں کرے گا؟ کیا فرمایا؟ اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنا کہ بت بن جائے اور لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت عیسائی کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو تجھے بعد میں پوچھتے رہے، کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے پوچھو؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، اللہ کا قرآن ہے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری امی کو تم اللہ کے علاوہ پوجا کرو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ جو مجھے زیب نہیں دیتا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں خود عابد ہوں، تو معبود ہے، میں پوجنے والا، تو پوجا جانے والا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟
ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یا اللہ پھر ایک اور بات ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ. یا اللہ تو خود عالم الغیب ہے، تو خود بتا کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. یا اللہ تو خود بتا دے میں نے کہا تھا ان کو. یہ تو اپنی مرضی سے پوچھتے رہے. نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا میری قبر کو یا اللہ ایسا بت نہ بنا دینا کہ لوگ آ کے اس پہ سجدے کرتے رہیں، امدادیں مانگیں، اس پہ بیٹھ کے تلاوتیں کریں، مجھ سے اپنی مشکلات حل کروانے کے لیے التجائیں کریں. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر انہیں پوجا کی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں جواب دینا پڑ رہا ہے، بینی مجھے بھی جواب دینا پڑ جائے گا. تو آج لوگوں نے نہیں بنایا. بھائی وہ نماز تلاش کرنا جو رسول اللہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو پڑھ کے دکھائی تھی، ہر نمازی کے ذمے ہے. سب نمازیں کبھی درست نہیں ہو سکتی، روزے کے سب طریقے کبھی درست نہیں ہو سکتے، شادی اور غمی کے سب طریقے کبھی درست نہیں ہو سکتے. ایک ہی طرز ہے، ایک ہی فکر ہے جو رسول اللہ نے 10 سال کے اندر مدینہ میں کر کے پوری کائنات کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو دکھا دی. اس میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور بعض ایسے مولوی ہیں اگر تھوڑا سا یہ کر لیں تو پھر کیا ہو گیا، اگر ہم نے شیرینی بنا لے تو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا کر کر کے دین کو ربڑ کی طرح کھینچ کے اتنا لمبا کیا ہوا ہے. جو آسان دین تھا اس کا نقشہ بگاڑ دیا، شکل بگاڑ دی، اور عوام بھی بھیڑوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں اور کہتے ہم نے کرنا تو رب کو راضی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.